اس وقت سوشل میڈیا کا ہی دورہ ہے اور جس طرح سچ کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کے لیے جھوٹ کو بھی بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ جھوٹ پھیلتا ہے کہ اس سے پہلے شاید ہی کبھی اس کا تصور کیا جا سکتا ہو کہ اگر کہیں کوئی گھر میں یا علاقے میں محلے میں کوئی شخص جھوٹ بولتا تھا تو وہ 100 200 500 آدمیوں کو اس کا پتہ چلتا تھا۔ اب تو ایک لمحے بھر میں اب کروڑوں لوگوں تک وہ جھوٹ پہنچتا ہے اور پھر پہنچتا چلا جاتا ہے، پھر ہر کوئی دوسرے کو فارورڈ کرتا ہے اور اسی طرح جھوٹ فارورڈ ہوتا چلا جاتا ہے اور حد سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب سے رمضان قریب آنے لگا ہے، سوشل میڈیا پر ایک جھوٹ بہت عام ہو گیا ہے اور وہ یہ کہ اکثر لوگ، میرے پاس بھی ایسے کئی میسیجز آئے اور اس میں ایک حدیث دی ہوئی ہوتی ہے جبکہ وہ حدیث نہیں ہوتی، اور وہ یہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ جی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان کی کسی کو خبر دے گا یا رمضان کی مبارکباد دے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اور یہ ایک تو ویسے جھوٹ ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے اور تہمت ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے جبکہ آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے متعلق کوئی ایسی بات کہتا ہے جو میں نے نہیں کہی، یعنی ایسا عمل میری طرف منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کیا، ایسا قول میری طرف منسوب کرتا ہے جو میرا قول نہیں ہے، تو فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ تو یہ جتنے سوشل میڈیا پر جھوٹ بولنے والے، خاص کر دینی حوالے سے، عام حالات میں بھی جھوٹ برا ہے لیکن دینی حوالے سے بہت ہی برا ہے کہ آپ دینی شخصیات پر، مقدس شخصیات پر، اسی طرح میں نے دیکھا حضرت علی کے اقوال کے نام سے بہت سارے قول منسوب ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اقوال زرعی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ کہتے چلے جاتے ہیں حضرت علی نے یوں فرمایا، ابوبکر صدیق کا قول ہے انہوں نے یوں فرمایا۔ تو اس طرح باتیں اپنی طرف سے لوگ بناتے ہیں، اور بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے نیچے باقاعدہ یہ بھی حوالہ ہوتا ہے بخاری، مسلم، جلد فلاں، صفحہ نمبر فلاں، باب نمبر فلاں، یعنی جھوٹ کو اتنا پکا کیا جا رہا ہے، نبی پر بھی جھوٹ، محدثین پر بھی جھوٹ، امام بخاری پر جھوٹ، امام مسلم پر جھوٹ اور جھوٹ پر جھوٹ، اور یہ ہم اس کو بغیر تحقیق کے ہم بھی آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی فرمان ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ جو سنتا ہے اسے آگے فارورڈ کر دیتا ہے، یعنی کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ جو سنتا ہے اسے آگے پہنچا دیتا ہے اور یہ تصدیق نہیں کرتا کہ آیا یہ بات سچ ہے یا یہ بات غلط ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا کہ اگر تمہارے پاس ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص فاسق آتا ہے کوئی خبر لے کر، اس کی چھان پھٹک کیا کرو، اس کی چھان بین کیا کرو، اسے دیکھا کرو، تحقیق کیا کرو آیا یہ بات واقعی ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو اسے آگے نہ پھیلایا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کہیں ایسا عمل کر بیٹھو جس سے پھر تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ، اور اللہ رب العالمین نے جو ہے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اسی طرح یہ اتنا ایک آسان ذریعہ بن گیا ہے جھوٹ کا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس جتنا ہو سکے یہ بڑا ثواب کا کام ہے اس کو پھیلائے چلے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جہاں اس سے ہمیں فوائد حاصل ہوئے ہیں وہاں اس سے نقصانات بھی بہت سے ملے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔